بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ہم جب نظام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نظام قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم جب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم تراویح میں قرآن ختم کرنے پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینے پر بہت زیادہ ہمارا اصرار ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے الگ سے بندوبست کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مساجد میں بھجواتے ہیں، اپنے گھروں میں قاری صاحب کو بلاتے ہیں، اس کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے، ایسا انسان بن جائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ ایک بندہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور ہے ماہر القادری صاحب کا کہ طاقوں میں اٹھایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور پورا ایک شکوہ ہے قرآن کا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو دعا سکھلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کو ایک بہتر بنا دے، اس کے نتیجے میں میری آخرت کو بہتر بنا دے، اور مجھے جہنم کے آگ سے جو عذاب ہے اس سے نجات دلا دے۔ تو قرآن پڑھنے کا، قرآن پر مبنی تعلیمات جو ہیں ان کو معاشرے میں پھیلانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک احسن معاشرہ بنانا، ایک خوبصورت معاشرہ بنانا۔ وہ معاشرہ ساری باتوں کے باوجود کیوں نہیں بن پا رہا؟ اتنی زیادہ باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تدریس ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس مقصد کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہ کہاں پر ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود احمد صاحب، یہ ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب خورشید ندیم صاحب، سماجی اسکالر ہیں، دانشور ہیں اور کالم لکھتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شہباز علی باسی صاحب، الحمد یونیورسٹی میں یہ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ محمود صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور لگ بھی رہا ہے کہ جوش خطابت میں ہم بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو نتیجہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، نتیجے سے ہم کہیں غائب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا معاشرے میں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کی کردار سازی پہ 6 چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک اس کا نصاب اثر انداز ہوتا ہے، صحیح۔ ایک اس کا استاد اثر انداز ہوتا ہے، ایک ہم نصابی سرگرمیاں اثر انداز ہوتی ہیں، پھر بچے بچوں سے سیکھتے ہیں، صحیح، پھر والدین اثر انداز ہوتے ہیں، اور میڈیا اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول بھی صحیح۔ یہ میڈیا، یہ 6 چیزیں دراصل اگر ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اسکول ہے، گھر ہے اور معاشرہ ہے، لیکن اگر اور تقسیم کریں تو یہ 6 چیزیں ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ 6 چیزوں کے ساتھ کچھ نیشنل آبجیکٹو ہونے چاہیے کہ ہم بچے میں پیدا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ بھی طے نہیں ہے قومی سطح پہ صحیح کہ ہم ایک بچے میں کون سی 20 خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ قومی سطح پہ کوئی طے نہیں ہے۔ کوئی طے نہیں ہے۔ صحیح بات۔ نمبر 2، اور وہ پھر 1 سے لے کے پیرنٹنگ سے لے کے میڈیا سے لے کے ہر ایک اس کو فالو کر رہا ہو تو پھر وہ بچہ ویسا پیدا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ہر ایک کا اس وقت تو اگر آپ دیکھیں تو نصاب میں بھی اس طرح سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو ٹیچر ہے، کسی ٹیچر کے ذمے بچے کی کردار سازی ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ جو اسلامیات کا ٹیچر ہے اس کے ذمے میں یہ ہے کہ بچے کے اسلامیات میں میٹرک میں کتنے نمبر آئیں گے، صحیح، اس کے ذمے، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن میں ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گریڈ ہائی ہونے چاہیے، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے ان کا بھی مقصد کوئی کردار سازی نہیں ہے۔ بچوں سے ڈرگز، جو نیک گھرانوں میں بچے بچوں سے سیکھ کے آتے ہیں، ایسے ہی ہے، ایک خاص عمر میں بچے سب سے زیادہ بچوں سے سیکھ رہے تھے، پیئر کے کنٹرول کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور والدین کا جو ہمارا اصل تو یہ گفٹ جو بھی ملتا ہے، ایک نکاح کے نتیجے میں میاں اور بیوی کا جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ انعام میں انہیں بچہ دیتا ہے، تو اصل ذمہ داری تو ان کی ہے تربیت کی، لیکن ہماری پوری، اور اس میں بھی ماں کی 75% زیادہ، یعنی ماں کا بہت زیادہ بڑا کردار ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا۔ تو تربیہ میں بھی ماں کا 75% اختیار ہے۔ تو ماں کو بھی اتنی بڑی خواتین کی ہماری
نظام ہے تعلیم کا، اس کے اندر ایک حرف اس بات کے لیے نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچے کی جو ہے وہ جذباتی نشو و نما بھی ہے، اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہے، اس کی روحانی نشو و نما بھی ہے، اس کی سماجی نشو و نما بھی ہے، اس کی ذہنی نشو و نما. 5 طرح سے بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب بچہ 5-6 سال کا اسکول میں آتا ہے اس کی تربیت کی بنیاد 95% مکمل ہو چکی ہوتی ہے. تو جب یہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اس وقت، جب وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد نالج کا اضافہ تو ہوتا رہتا ہے بالکل ہاں. لیکن یہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ اس کی جو شخصیت پہلے 5 سال میں بن جاتی ہے بقیہ زندگی وہ اسی کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی رہتی ہے. صحیح. تو اگر بنیاد ہی ٹیڑھی ہو گئی تو ہم نے جو ہمارے گیپس ہیں نا وہ بہت بڑے بڑے گیپس ہیں. نصاب میں بھی گیپ ہیں، استاد میں بھی گیپ ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹی بھی ادھر نہیں ہے، پیئرز میں بھی بالکل اور معاملہ ہے. اور پھر سب سے نئی چیز آ گئی ہے میڈیا. تو میڈیا تو اب سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس بھی موبائل ماں اس کو دے دیتی ہے اور اس سے وہ جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہم یعنی قرآن کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا کہ بچے کو یہ انیبل ہو جائے، قرآن کے ساتھ اس کا بیریئر ختم ہو جائے، وہ اللہ کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کر سکے. لیکن یہی صرف کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسا فریم ورک بھی بنانا پڑے گا. اور ہمارا معاشرے کا اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بچے کو اس کی ذات کے لیے تیار کر رہا ہے، بچے کو معاشرے کے لیے تیار ہی نہیں کر رہا ہے. معاشروں کا کینسر یہ ہوتا ہے کہ فرد آگے جا رہا اور معاشرہ پیچھے. خورشید صاحب مجھے بتائیں کہ یہ محمود صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ بچوں کو تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ بنا کر معاشرے میں ایک پروڈکٹ کے طور پر سامنے لاتی ہیں، لیکن ہمارا بچہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسے تیار ہو رہا ہے؟ بات صحیح ہے. وہ ہے نا کہ جب سارا جسم ہی زخمی ہو تو اب کہاں کہاں مرم رکھیں گے. صحیح. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نام. تو صورتحال یہی ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا. مجھے اتفاق ہوتا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرز کی ورکشاپس میں جانے کا. آپ بھی کی جگہ میرے ساتھ تھے، یونیورسٹیز کے ٹیچر سے، اسکول کے ٹیچر سے. میں نے ایک سوال کم و پیش ہر جگہ اساتذہ سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس والدین آتے ہیں، آپ کے انٹریکشن ہوتا ہے والدین کے ساتھ، تو وہ آ کے آپ سے بچوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی یہ تو میرے علم میں لوگ آتے ہیں کہ فلاں کیمسٹری میں بچے کے نمبر کم آئے، کیوں کم آئے بتائیں، فلاں سبجیکٹ میں اس کا گریڈ پچھلے سال تو یہ تھا، پچھلے سیمسٹر میں تو یہ تھا، اس دفعہ کم کیوں ہے؟ میں نے کہا کیا کبھی والدین یہ سوال بھی لے کے آئے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کلاس میں بیہیو کیسے کرتا ہے، یہ اپنے ساتھ بیٹھے بچوں کے ساتھ کس طرح اس کا رویہ رہتا ہے، اساتذہ کے ساتھ اس کا رویہ کیا رہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ والدین یہ پوچھنے بھی آئے ہوں؟ تو آپ یقین کریں میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی ٹیچر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس والدین یہ سوال لے کے آئے ہوں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہاں سیکھ کیا رہا ہے. یعنی علم جو سیکھ رہا ہے یا تعلیم جو پا رہا ہے وہ تو الگ چیز ہے، یہ آداب کے اعتبار سے کیسا ہے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے. ہم اس میں کنسرن ہیں کہ ہمارے بچے کا اخلاق کیسا ہے. صحیح. یہ وہ دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ، یہ بنیادی طور پر یہ مادیت اصل میں وہی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ چھین لی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش. ہر وقت میرا کیریئر کیسے بنے گا، میں 4 پیسے کیسے کما سکوں گا، ہمارا بچہ 4 پیسے کیسے کما لے گا، اس کا کیریئر کا کیا ہوگا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر کا بنے گا، اچھا انسان بنے گا یا نہیں بنے گا. کنسرن نہیں ہے سوسائٹی کا. جیسے محبوب صاحب نے صحیح کہا کہ شخصیت کی بنیادی بناوٹ تو گھر میں ہو رہی ہوتی ہے. بچوں قرآن مجید نے کیا کہا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساسیت بچوں میں پیدا کرنا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے دنیا میں ظاہر ہے تمہیں رہنا ہے تو اس کے لیے اسباب تلاش کرنے ہیں تمہیں، یہ وہ خود ہی کر لیتا ہے، اس کو خود کامن سینس میں ہوتا ہے. یعنی یہ جو سروائیول کی ایک جبلی خواہش ہوتی ہے وہ ہر بچہ ہر جانور میں بھی ایون ہوتی ہے. وہ آپ بچوں میں پیدا کرتے ہیں، کوئی کمال نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے یہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جینا ہے تو روٹی چاہیے ہوگی، مجھے پانی، وہ آپ نہیں سکھائیں گے تو وہ خود بندوبست کر لے گا. آپ کو تو اس کو سکھانا ہے کہ تم ایک انسان ہو، تم ایک مقصد زندگی لے کے آئے ہو، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے ایک اور زندگی میں جانے والے ہو، تو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ بنیادی گیپ ہے جو ہم گھر میں نہیں کرتے. یہ بالکل والدین کے کنسرن یہ نہیں رہے.
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کریکٹر بلڈنگ میں وہ سب کرتے ہیں، ایک پورا اب ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کی کریکٹر بلڈنگ کیسے ہو. صحیح، بالکل. اس لیے کہ جیسے ان کو معلوم ہے کہ اساتذہ کی تربیت کتنی امپارٹنٹ ہوتی ہے. اساتذہ کا کریکٹر خود ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مقاصد تعلیم کیا ہے، تو وہ بچے کو کیا سکھائیں گے. ایگزیکٹلی یہ والدین کی بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں دیکھیں نا اکثر بحثیں ہوتی ہیں اکثر بچوں کو جی کس عمر میں شادی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ والدین کو کس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیم کریں. دیکھیں خاندان کا ادارہ کیوں ہے، ہمارے استاد ایک بات کہتے ہیں خاندان کا ادارہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک انسان جو بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے. صحیح. ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے پورے خاندان کا ادارہ بنایا ہے. وہ اس کو کتنا حساس ہونا چاہیے. اب اگر والد کو نہیں پتا کہ یہ بچہ جو میرے گھر آنے والا ہے، اس کو یہ تو پتا ہے شادی مجھے کرنی ہے، ماں کو بھی پتا ہے، لڑکی کو بھی پتا ہے شادی کرنی ہے، یہ ہماری خواہشیں ہیں، یہ ہمارا گھر ہونا چاہیے. یہ نہیں پتا کہ یہ سارے ارینجمنٹ قدرت کیوں کر رہی ہے. اس لیے کہ وہ جنہوں نے فرمایا کہ وہ جو انعام آپ کو ملنے والا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے آپ نے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. کفران نعمت نہیں کرنی ہے آپ نے. اما شاکرم و اما کفورا، سارے امتحان اسی کا ہے. وہ بچہ ایک نعمت بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے آپ کے پاس. یہ اللہ نے ساری ارینجمنٹ اس لیے کی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان کیسے بنے. اور اللہ کے ارینجمنٹ کے مطابق کام نہیں کریں گے تو وہی بچہ نعمت کی بجائے زحمت بنے گا. آپ کے لیے بھی بنے گا، سوسائٹی کے لیے بھی بنے گا، اور پھر کل اللہ کے یہاں آپ جواب دہ ہوں گے کہ یہ میں نے تمہارے پاس اپنا ایک بندہ بھیجا تھا. وہ علامہ اقبال کی ایک مثنوی رموز خودی میں تو حیران ہوتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں وہ ایک واقعہ علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے بچپن کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں تھا تو ایک فقیر مانگنے آیا. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا اس کو جاؤ، چلے جاؤ. تو وہ نہیں گیا. تو 2-3 دفعہ میں نے اس کو جانے کو کہا تو وہ نہیں گیا. تو پھر میں کہتا غصہ آیا مجھے، میں اٹھا اور میں نے اس کو ایسے کیا کہ چلو جاؤ. تو اب یہ ہوا کہ اس نے وہ جتنا اس کا تھا نا آٹا واٹا جمع کیا ہوا تھا وہ گر گیا سارا. تو کہتے میرے والد دیکھ رہے تھے سب کچھ. میں یہ پڑھتا ہوں شعر تو مجھے یعنی جذبات پہ قابو نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد یہ دیکھ رہے تھے سب کچھ. تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم ذرا تھوڑی دیر تصور کرو کہ کل خدا کے حضور میں دربار لگا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں اور تمہارے باپ کو وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا. یہ فقیر وہاں آ کے کھڑا ہو گیا اپنی شکایت لے کر اور تمہارا باپ کٹہرے میں کھڑا ہے. اور رسول اللہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں گے. وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ باغ مصطفیٰ کا ایک غنچہ یہ میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا، یہ لڑکا اقبال نام کا، اس کی تربیت کرو، یہ تم نے اس کو سکھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ میں جب خدا کے حضور میں کھڑا ہوں گا کل اور تم مجھے بتاؤ کہ میں کس حال میں کھڑا ہوں گا اور میں کیا جواب دوں گا اس حرکت کا جو تم نے میرے سامنے کی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے باپ، یعنی یہ کیا علامہ اقبال کیا بتا رہے ہیں کہ باپ کو کتنا حساس ہونا ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد میرے سامنے کس حال میں کھڑی ہے اور میں اس کو میرے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. تو میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، میرا بچہ اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ گفتگو میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہن بھائیوں کے بات کرتا ہے، محلے میں اس کو آداب نہیں ہے بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں حساس نہیں ہوں. تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ بڑا ہو کے جو مجھے لوٹائے گا وہ تو لوٹائے گا ہی، سوسائٹی کو کیا دے گا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کریکٹر بلڈنگ کا میں تو سچ پوچھیں ساری گفتگو کا مجھے تو حاصل یہ لگ رہا ہے جیسے محمود صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا، والدین کو ٹارگٹ بنانا پڑے گا. شخصیت انہوں نے بنانی ہے. ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس چراغ اس کا گلستان مصطفیٰ کا ایک غنچہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا ہے، اس کو کیسے بنانا ہے. تو یہ وہ اہم چیز ہے جس کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے کوئی بھی سوسائٹی کے اندر کام ہو اس کا آغاز والدین کی تربیت سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ والدین وہ عمر نوجوان جو شادی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں ایک خاص اس میں داخل ہونے کے لیے. میں انڈونیشیا میں گیا، شاید میری بات لمبی ہو رہی ہے، وہاں کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم ہے نہضت العلماء. تو ان کے ایک شعبہ ہے خواتین کا، مسلمات کے نام سے. میں ان کے ہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایک تربیتی نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچیاں جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کے لیے وہ ایک اکراس دا بورڈ ایک تربیتی نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اب بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اس کو سمجھائیں کہ اب تمہاری زندگی میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، تمہارے حقوق و فرائض کا اب نئے سرے سے تعین ہونے جا رہا ہے، تم اس کے لیے کتنی تیار ہو،
تاکہ وہ جب جائے تو خلا میں چھلانگ نہ لگائے، اس کو معلوم ہو کہ سسرال کے ساتھ مجھے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو کیسے تربیت کروں گی، میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، مجھے خاوند کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جمپ ان ڈارکنیس، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ہم کن جسمانی تبدیلیوں سے گزریں گی، کہ نفسیاتی عوامل سے گزریں گی، کس طرح کے سماجی تبدیلیوں سے گزریں گی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سنی سنائی باتیں کچھ ادھر سے کچھ، نہ ماں کے ساتھ بے تکلفی ہے کہ ماں سکھا رہی ہو، نہ باپ کے ساتھ بے تکلفی ہے کہ باپ اس کو سکھا رہا ہو، تو وہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ جب خود ایک خاندان کی اساس بننے جا رہی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میں اصل میں کس، اب وہ جو ہے نا کہ ڈالا گیا ہوں آگ میں مثل خلیل، اصل میں یہ جو امتحان مجھے درپیش ہے اس کے لیے میں تو تیار ہی نہیں ہوں بالکل۔ اور پھر وہ جو سن رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے، وہ اس کی ساس پہلے سے تیار بیٹھی ہے کہ ایک میری حریف آ رہی ہے، اور وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہی ہے کہ مجھے اس خاتون سے لڑنا ہے اور اس سے چھیننا ہے کوئی چیز، تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے کہا نا کہ گھروں میں وہ جو بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں محبت کی تلاش میں، اور پھر یہ ابھی واقعات آج اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، 14 سال کی بچی جو ہے وہ گھر سے نکل گئی، پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے کھاتے وہ پھر گئی۔ صاحب اس کے اندر سب سے دردناک پہلو تھا نا کہ اس بچی کے والد کا انٹرویو جب میں نے سنا، بچی کا والد صفائیاں دے رہا ہے لوگوں کو اور میڈیا کو کہ میں نے بچی کو کبھی نہیں مارا، میری بچی جھوٹ بول رہی ہے۔ یعنی بیٹی نے باپ کو ایسے کٹیڑے میں کھڑا کر دیا کہ وہ بیچارہ نہ رو سکتا ہے نہ کسی کو بتا سکتا ہے، اور وہ صفائیاں دے رہا ہے۔ لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس والد نے کیوں یہ صورتحال گھر میں پیدا ہوئی کہ 14 سال کی بچی گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ والد نے اپنا قصور بھی خود بتایا، وہ بتا رہا ہے کہ بچی پب جی پر گیم کھیلتی تھی، ایک اور گیم کھیلتی تھی۔ اب دیکھنا آپ نے بچی کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیا اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بچے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، تو پھر جب آپ ایک گھٹن قائم کرتے ہیں اور آپ ان سے خود کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ڈسپلن نہیں بناتے، تو پھر پرابلم بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ خورشید صاحب جو واقعہ سنا رہے تھے علامہ اقبال کا، مجھے یاد ہے 3ری کلاس میں تھا، میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، مجھے والد صاحب نے اصرار کے ساتھ حفظ پہ ڈالا تھا، میں بڑا ڈرتا تھا کہ قاری صاحبان بہت مارتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے اگلی ساری زندگی مجھے مار کھاتے ہوئے گزرے گی، تو میں ڈر رہا تھا۔ تو ایک دن والد صاحب کے کمرے کے باہر تو میں نے زندگی کی پہلی گالی جو دی تو میں نے سنی تھی، کسی سے دے دی میں نے، تو ابو نے فوراً کھڑکی کھولی اور مجھے بلا لیے کمرے میں۔ اچھا والد صاحب سے بڑے ہم ڈرتے تھے، میں نے کہا یہ اب تو کام شروع ہونے والا ہے نا، لیکن مجھے بڑے آرام سے بٹھایا انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ روزانہ صبح جب تم جاتے ہو تمہاری والدہ تمہیں ایک برتن دیتی ہیں کہ باہر دودھ والا آیا تو اسے دودھ لینا ہے تم نے، تو بتاؤ جو تمہیں برتن دیتی ہیں کس طرح دیتی ہیں؟ تو میں نے کہا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اسے کھنگال کر دیتی ہیں جا کے، وہ تو کیوں دیتی ہیں تمہیں کھنگال کر؟ تو میں نے کہا وہ کیوں دودھ ڈالنا اس میں، تو دودھ مطلب گندے برتن میں تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو مجھے نے کہا تم قرآن حفظ کر رہے ہو تو تمہاری زبان گندی ہوگی، تمہارا دل گندا ہوگا، تو اس پہ قرآن کیسے آئے گا؟ آپ یقین مانیں کہ مجھے ٹوٹل 1.5-2 منٹ کا کام تھا اور وہ دماغ کے اندر جا کے بیٹھ گیا کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ تو یہ جو والدین کی تربیت ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ لیکن ایک اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہم یہ والی بات خورشید صاحب کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں جو ڈاکو ہے نا اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، اور کئی ڈاکوؤں نے اپنے بچے باقاعدہ مدارس میں داخل کیے کہ وہ حافظ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا یار میری زندگی تو بڑی خراب گزری ہے، تو یہ قرآن حفظ کر لے گا 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا تو اس میں سے ایک میں ہو جاؤں گا۔ یعنی فراڈ کی حالت دیکھیں کہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکہ نہیں چھوڑ رہے، بیٹے کو وہاں بھیج رہے ہیں کہ تو قرآن حفظ کر لے تو تیری وجہ سے میں بھی چلا جاؤں گا، اور پھر اس بات کی تمنا بھی ہے کہ حافظ کے والد اور والدہ کے سر میں سونے کا تاج بنایا جائے، تو اس خواہش کا اظہار بھی ہے کہ ہم یہ اس طریقے سے کریں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے تھوڑا سا قرآن کے مطابق بتائیں، کیونکہ بہت سادی سی چیزیں ہم لوگوں نے بنا دی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کی یہ سارے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کے اندر نہیں جا رہے، اور یہ ڈاکوں کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا قرآن ایسے ہی چاہتا ہے یہ جس طرح ہم لوگوں نے سمجھ لی ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس دور میں وہ ایک معروف شعر ہے نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ پرابلم یہاں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو یا تو شفاعت کی کتاب سمجھ لیا ہے یا ثواب کے حصول کے لیے بس اس کو پڑھا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہمارا معاشرتی یہ المیہ ہے۔ صحیح، وہ کیا کہ ہم قرآن مجید کو صرف یا تو قراءتاً پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو ہم قرآن مجید کے حوالے سے اپنے بچے کو عالم یا حافظ بنانے کی خواہش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ٹھیک. حالانکہ قرآن مجید بنیادی طور پہ جو ہے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، اور وہ جب ابتدا ہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کو اور بالخصوص اس قرآن کو جو ہے وہ لوگ مطلوب ہیں جو کیا ہیں؟ مومن ہیں. مومن ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور ڈاکٹر اقبال نے جن کے بارے میں کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ٹھیک ہے. ہمیں تو وہ لوگ چاہیے، وہ مطلوب ہیں جن کے اندر رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت کا جو ہے وہ عکس دکھائی دے. صحیح. ٹھیک ہے. قرآن کے حافظ کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن کو حفظ کرنے والوں کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ اب تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں اور اس تاریخ کو دیکھیں جس میں بڑے بڑے قرآن کے حافظ ہمیں نظر آتے ہیں، قاری نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان قراء کا کیا عالم تھا؟ قرآن مجید کو وہ کیسے پڑھتے تھے؟ ٹھیک. ایک صوفی کا واقعہ ہے اور وہ میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. وہ ایک دفعہ قرآن کو سیکھنے کے لیے گئے کسی دوسرے شخص کے پاس، کسی عالم کے پاس. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے قرآن کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ سکھانا شروع کر دی. انہوں نے چند آیات سکھائی تو انہوں نے کہا بس اب یہ میرے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ وہیں اس کو سٹاپ کر کے چلے گئے. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ پھر آئے. پھر جب آئے تو انہوں نے کہا آپ تو قرآن سیکھنے آئے تھے اور چند آیات آپ نے سیکھی اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا قرآن فقط جو ہے ظاہراً لفظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اصل میں اس کے اندر جو ہے وہ معانی کا ایک گہرا سمندر ہے جس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے ضروری تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ جو میں نے سیکھ لیا ہے پہلے میں اس پہ عمل کرنا سیکھ لوں اور پھر آگے بڑھوں. واہ. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ تو قرآن کی یہ تعلیم تھی. وہ کس کی بات کرتا ہے؟ آپ نے بھی پہلے پڑھا، ہم یہاں کافی دفعہ پڑھ چکے کہ کیا ہے قرآن کا مقصود اور مطمع نظر کیا ہے؟ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن تو یہ بات کرتا ہے. اور تھوڑا سا آگے نکلے تو وہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ٹھیک. بیسیکلی تو قرآن کی یہ تعلیمات تھی کہ تم نے اپنے اندر توکل پیدا کرنا ہے، تم نے اپنے اندر جو ہے وہ تشکر پیدا کرنا ہے. تم نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خشیت الہی سے تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. قرآن جب تم پڑھ رہے ہو تو تمہاری ایمان کی بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے. مگر کیا ہوا؟ آج ہم قرآن کو اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو کس انداز سے؟ فقط جو ہے وہ لفظ پڑھی جا رہے ہیں، حصول برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بچی کو جب ہم گھر سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں رخصت تو اس کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر ہم قرآن سے کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ استفادہ نہیں کر رہے. حالانکہ قرآن سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. بالکل مذاق کیا، بلکہ اعانت کر رہے ہیں قرآن کی اگر صحیح لفظوں میں دیکھا جائے اور کہا جائے تو. لیکن کیا کریں، چونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اگر ایسا لفظ یوز کر لیا جائے تو شام کو علماء آپ کو اپنے کٹارے میں کھڑا کر لیں گے اور عین ممکن ہے آپ کی جان بھی لے لی جائے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ قرآن کا نام لے کر قرآن کی تعلیمات کے خلاف کیا جا رہا ہے. بالکل برخلاف کیا جا رہا ہے. اب اس سے آگے دیکھیے کہ ضرورت کس امر کی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید نے اور سیرت طیبہ نے ہمیں ایک سٹرکچر دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ سٹرکچر کیا ہے؟ وہ سٹرکچر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تم لوگوں نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہیں. ایک اور معروف واقعہ ہے نا کہ ایک شخص کو جو ہے رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، ایک بچے کو، اور آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ انہیں منع کرے. آپ نے کہا کل لے آئیے گا. جب دوسرے دن لایا گیا تو آپ نے کہا جی نہیں کھایا کرو. انہوں نے جو خاتون تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی حکم دینا تھا تو یہ آج کیوں کل ہی دے دیتے؟ تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کل چونکہ میں خود کھا کے بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. پرابلم یہاں ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید پر خود عمل نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف تلفظ یا تو عربی کی وجہ سے، ناآشنائی کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف اور صرف کیا ہے قراءتاً پڑھتے ہیں یا حدر یا مشق کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں. مگر قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا مقصود کیا ہے، قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے، قرآن کیوں ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے. بلکہ یہاں تک جو ہے ہمارے اندر تو یہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت سے گفتگو کرنی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. حقیقت میں تو یہ تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان یا بندے اور معبود کے درمیان جو گفتگو کا ماحصل تھا وہ قرآن تھا. ٹھیک. قرآن کے ذریعے بندے اور جو ہے اس کے درمیان معبود کے درمیان ایک پیدا ہوتا تھا، ربط پیدا ہوتا تھا. ٹھیک. لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے. ٹھیک. اس کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں چونکہ ہمارے معاشرتی ترجیحات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، ہم لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں، ایلیٹ جو ہے اس میں جانا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں. مگر جو ہمارا مقصود تھا جسے ہم مقصود زندگی کہتے ہیں اس کو ہم بلا چکے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، دنیا کی بہتری جو ہے، اچھی دنیا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان اصولوں کو جو ہے وہ رون ڈالتے ہیں پاؤں تلے، ان
سارے پرنسپلز کو جو ہے وہ کچل دیتے ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے تھے, ترقی کرنے کے لیے تھے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ ان تمام بنیادوں کو, ان فاؤنڈیشنز کو جو ہے وہ ڈھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ پرورش پاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں جی کہ قرآن جو معاشرہ چاہتا ہے, جو فرد چاہتا ہے, وہ تو اصل میں ایک اچھا انسان تیار کرنا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے, اطمینان آئے اور ہماری زندگیاں بہتر ہوں. اور پھر ہم قرآن سے جب رجوع کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے, تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیں اطمینان, ہمارے دلوں کو جو مطمئن کرتا ہے. تو ذکر سے مراد ہمارے ہاں تو تسبیح پہ جو پڑھے جانے والا ذکر ہے وہ لے لیا جاتا ہے. اصل چیز تو قرآن خود پوری کتاب جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ ہدی و ذکر للعالمین, یہ ہدایت ہے اور پورے عالمین کے لیے یہ ذکر ہے. یہ ذکر جو ہے یہ ہدایت ہے, تو آپ یہاں سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کرپشن کر کے, سارے فراڈ کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر 1 گھنٹے کے لیے کوئی تسبیح پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو ظلم پر مبنی ہمارا نظام ہے, ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مطلب نعوذ باللہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی فراڈ کر رہے ہیں. مطلب طواف کعبہ بھی کیا, گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رب رحمان بھی, تو ہم نے اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کر دیا. تو محمود صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ ملکی یکجہتی کے لیے کوئی ہم نے ابھی تک 20 ایسے پوائنٹ نہیں نکالے کہ ہاں یار یہ جو 20 پوائنٹ ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہم نے اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے. تو کیا ہمارے علماء نے کوئی ایسے 20-30 پوائنٹ کہ یہ نکالیں اور یہ ہم چلیں ٹھیک ہے, ہمارے فقہی اختلافات اپنی جگہ پر, مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر, یہ ہماری کامنلٹیز ہیں, یہ ہمارے مشترکات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں, تو یہ ہم لے کر جاتے ہیں تاکہ اس سے طالب علم اچھا ہو, والد اچھا ہو, والدہ اچھی ہو, سوسائٹی اچھی ہو, تاجر اچھا ہو, جو ورک پلیس پہ کام کرنے والا بندہ وہ اچھا ہو. کوئی ایسے پوائنٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے ہیں آپ کی نظر میں جو کہ علماء نے کام کیا ہوں اس پر؟ خود کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ایک پروسیس کیا اس پہ, صحیح, اور ہم نے اس میں علماء کو بھی شامل کیا, ماہرین تعلیم کو بھی شامل کیا, سائیکالوجسٹ کو بھی شامل کیا. سب سے پہلے صحیح, ہم نے ایک کریکولم ڈاکومنٹ بنایا اس پہ بتدریج, یعنی صحیح, ہم نے 25 چیزیں, دراصل ہم نے 5 چیزیں لی ہیں, ان میں سے ہر ایک میں 5 چیزیں, اچھا, اور ایک میننگ فل لائف کا کانسیپٹ بنایا ہے, اور اس میننگ فل لائف کے لیے 5 چیزیں, اور ان میں سے ہر ایک میں 5 چیزیں, اور وہ بڑی حد تک یونیورسلی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ویلیوز, صحیح, اقدار پر مبنی معاشرہ. اقدار. تو ویلیوز میں 5 چیزیں ہم نے لی ہیں کہ سچائی, دیانت, صبر, عدل اور حیا. یہ 5 جو ویلیوز ہیں, یہ اگر اس میں سے حیا کا کنسپٹ ہمارا اور ویسٹ کا ڈیفرنٹ ہے, صحیح, باقی سچائی, دیانت, صبر اور عدل پہ پوری دنیا کا نظام اس وقت سچائی, دیانت, صبر اور عدل پر ہی قائم ہے. اور جو ان پر عمل نہیں کرتا وہ بھی سمجھ جائے کہ معاشرہ اسی سے بہتر ہوگا. یہ اسی سے. تو ہم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ویلیوز سے ہم نے اٹھائی ہیں. پھر 5 چیزیں ہم نے اٹھائی ہیں ہیبٹ سے. صحیح, عادات, صفائی کی عادت, محنت کی عادت, بہت خوب, پابندی وقت کی عادت, صحیح, مطالعے کی عادت اور مثبت سوچنے کی عادت. تو یہ 5 چیزیں پھر ہیبٹس میں سے ہیں. اچھا, یہ جو ویلیوز پیدا ہونے کا سسٹم ہے, یہ نالج سے ویلیو نہیں پیدا ہوتی. صحیح, بالکل, یعنی وہ ہوتی ہوتی ہمیں دکھائی اگر دیتی. ہوتی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ 100% سوسائٹی کا کنسنسس ہے اس پہ. صحیح, لیکن ہمارا ایکسپیرینس وہ ہے, نالج الگ چیز ہے. اب ہم سمجھتے ہیں نا اگر ہم نصاب میں کوئی چیز ڈالیں گے اور بھی کنٹینٹ ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ کنٹینٹ سے تو صرف نالج ہی کو میئر کر سکتے ہیں. یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے لیکچر دیتے ہیں لیکن سچ نہیں بولتے, کہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے, یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ تو لمیٹیشن ہے نظام امتحانات کی کہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ بچہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے. نمبر اس بات کے ہیں کہ وہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو جو ویلیوز کے ساتھ جو ہیبٹ کا طریقہ بالکل اور ہے. یعنی ہیبٹس کیسے پیدا ہوتی ہیں, ابھی آپ شادیوں میں ہی دیکھ لیں, ہماری پابندی وقت کا حال, یا کسی جگہ پہ, اور ون ڈش کی پابندی کا تو بہت ہی شاندار حال. دنیا میں سیکنڈز کے ساتھ, صحیح, سیکنڈز کے ساتھ ہر چیز نظام, اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ ملا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی, تو ہمارے یہاں تو گھنٹوں کی تاخیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز میں, وقت اتنا زیادہ ہے, کوئی کم. اس طرح سے ہیبٹس پیدا ہونے کا بھی اور طریقہ ہے. پھر ہم نے تیسرا جو ڈومین بنایا ہے وہ ہے ذات کی نمو. یعنی اس میں خود شناسی, خود احتسابی,
خود اعتمادی، خود انحصاری اور خودداری. بہت یہ زبردست، 5 چیزیں بہت زبردست. ملتی ہیں تو آدمی کی اور ابھی تو صرف ہے کہ خود نمائی. ہاں خود جس وقت نمائی چل ہے رہا ہے. وہ. اچھا یہ تو حصہ نہیں ہے وہ اس کا الٹ ہے نا، جیسے سچ کا میں الٹ کہوں ہے ابھی جھوٹ. اس وقت یہی چل رہا ہے، لیکن یہ آپ نے بہت شاندار بتایا کہ یہ 5 چیزیں اچھا اس سے ڈیولپ، یہ بھی ہمارے نظام تعلیم میں ہے ہی نہیں ہے. بے شک نہیں. اسی طرح سے پھر جو اس وقت دنیا میں جو ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں نظام تعلیم میں، تو ریسرچ وغیرہ جو ہے وہ اب ایم فل کے لیول پہ آتی ہے، اور اس کا بھی حال اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے. تو اب دنیا میں جو اس وقت بیکلورس کا سسٹم ہے، وہ 1 سے بچے کو جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر لے جاتا ہے. سب سے مہنگا سسٹم ہے دنیا میں. اچھا. تو اب کیا ہے کہ ہمارا تو ہم اس میں بچے میں جو ہے وہ ابلاغ کی مہارت، تحقیق کی مہارت، فیصلہ سازی کی مہارت، تنظیم کی مہارت اور منصوبہ سازی کی مہارت. تو یہ 5 چیزیں یہ ہیں. پھر حقوق و فرائض میں سے 5 چیزیں اٹھائی ہیں: اللہ اور رسول کے حقوق، ذات کے حقوق، خاندان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور معاشرے کے حقوق. تو یہ 25 چیزوں کا ہم نے، اور اس پہ ہم نے یعنی نصاب سازی کے اعتبار سے ایک کریکولم ڈاکومنٹ بنایا ہے کہ یہ جیسے 5 سال کے بچے کے لیے سچائی کیا ہے، 5 سال کے بچے کے لیے خود انحصاری کیا ہے، 5 سال کے بچے کے لیے صبر کیا ہے، اور 15 سال کے بچے کے لیے خود انحصاری کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور صبر کیا ہے. تو یہ 2500 لرننگ آؤٹ کمز بنے ہیں. اس میں ہم نے اوامر و نواہی کو شامل کیا ہے، محاسن و رذائل و اخلاق کو شامل کیا ہے، حب الوطنی کو شامل کیا ہے، کچھ اور کراس کٹنگ ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کو شامل کیا ہے. تو ایک ہم نے ایسا ڈاکومنٹ بنا دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کبھی بھی یہ چاہے کہ، بلکہ ہم تو گورنمنٹ کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ یہ قومی اوصاف آپ ڈکلیئر کریں کہ اب اور ان پر عمل بھی کریں، اور ان پہ عمل. دیکھیے وہ پورا ایک نظام بنانا پڑے گا. وہ نظام صرف ایک چیز سے نہیں بنے گا، یعنی نصاب میں بھی ہو جائیں گی. اس کے مطابق استاد کی تربیت کرنی پڑے گی. استاد کے ہم نے 3 درجے بنائے: مدرس، معلم، مربی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی بھی تھے. اسی طریقے سے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیولپ کی ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے پیئرز کی میں ہم نے بہت سٹرونگ سسٹم ڈیولپ کیا. تو ہم نے نافذ بھی کیا. دیکھیے ہم نے اس کو پائلٹنگ 9 پرائیویٹ سکولوں میں شروع کی ہوئی ہے. ایک ہم نے پوری کمیونٹی میں اس کی پائلٹ شروع کی ہے، اور ایک بورڈنگ سکول میں پائلٹنگ شروع کی ہوئی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی، فرض کیجئے آج شہباز شریف صاحب یہ چاہیں کہ وہ کوئی واقعی کوئی کردار سازی کا کام کریں، تو ہمارے پاس ایک ٹیسٹڈ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ پریکٹس کی ہوئی ہے. یہ پریکٹس کی ہوئی ہے. اور اس وقت ہمارے ملک میں جتنے بھی بحران ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ کردار کے بحران میں ام المسائل جو ہے نا، یہ سارے آپ نے، اور کوئی شارٹ کٹ ہمارے پاس نہیں ہے اس کا. یعنی اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو جب تک ہم مستقبل کی پوری ایک نسل کو تبدیل نہیں کرتے، تو آزاد کشمیر میں اب میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں. کافی حد تک وہ آگے بڑھے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اب کریکٹر پہ بھی جائیں، اس کے لیے میں نے پورا فریم ورک ان کو بنا کے دیا ہے ہماری. تو یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ بھی اگر ہم اس کو نافذ کر دیں، یہ پروگرام اگر جو سنیں گے نا، تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد اپنے تعلیمی اداروں کے لیے اس پورے نظام کو وہ لے سکتے ہیں اور لے کے نافذ کر سکتے ہیں. اچھا خورشید صاحب، آپ نے بھی اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے ادارہ تحقیق نے، اور آپ نے بھی ایک سماجیات پر ایک کتاب لکھی ہے. اصل میں بات بنیادی وہی ہے نا کہ اس کتاب کے ذریعے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کی فکر پر مبنی ایک معاشرہ کیسے قائم کیا جائے. تو آپ جیسے ادارے دیکھیں، آپ الگ کام کر رہے ہیں، یہ الگ کام کر رہے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بہترین کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ کام کبھی ایک جگہ اکٹھا ہو کر پالیسی کی صورت میں یا ان چیزوں میں ڈھلتا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کولیبریشن کی جائے، نصاب ایک دوسرے کا شیئر کیا جائے، یہ خیالات کا تبادلہ ہو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے جو ابھی انہوں نے تفصیلات بتائیں، یہ ایک نجی سطح پہ سارا کام ہو رہا ہے. صحیح، بالکل. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیریلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ یہ کام کریں گے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا تعلیمی نظام کیسے وضع کیا جا سکتا ہے جس میں کریکٹر بلڈنگ کو اساس کے طور پر ہم لیں اور ایک پورا نظام وضع کریں. حکومتیں اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کوئی وزیر تعلیم جو اگر سنجیدہ ہیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کروڑوں روپے لگا کے پہیے کو نئے سرے سے ایجاد کرنا شروع کریں،
महमूद साहब जैसे लोगों को बुलाएं और उनसे कहें कि आप हमें प्रेजेंटेशन दें और हमें बताएं कि वो क्या निज़ाम आपने बनाया है। आप बेशक अपने मारीन तालीम को बिठा लें वजारत के मान को, कि वो उस पर क्रिटिकली क्वेश्चंस करें, कोई सवाल उठाएं उस पर। इनके अलावा अगर किसी ने कोई और काम किया उनको बुला लें, उनकी चीज़ों को लें। इजी है, हुकूमत कह रही है कि पूरी सोसाइटी के जितने लोग हैं बिल्कुल जो कुछ सोचते हैं सारे इकट्ठे हो जाएं। आप 2 महीने लगा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट दे दें कि भाई ये सारा आप लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें, सबकी प्रेजेंटेशन लें और बताएं कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। नीयत ठीक हो तो सारे काम हो सकते होता ये असल में है कि हर आने वाला पहिए को नए सिरे से ईजाद करता है, और होता क्या है कि अमल में कुछ भी नहीं हो पाता। वो पहिया ईजाद हो चुका है, सही, इनकी तफसीलात आपने देखी, इन्होंने उसको एक जगह चला के भी दिखा दिया कि वो चलता है, चल रहा है बिल्कुल। अब आप बजाय इसके कि रिसोर्सेज करोड़ों रुपए लगा के नया पहिया ईजाद करें तो आप इससे फ़ायदा उठाएं इस कामों को। और मेरा ख्याल ये है कि देखिए हमारी जो गैप है ना, हम सोचते हैं थोड़े बहुत, अमल में तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जाते खड़े। अप्लाइड नॉलेज जिसको कहते हैं, आपने एक इल्म, इन्होंने क्या किया, उस मालूम इल्म को एक अमली शक्ल दे दी और उसको नाफिज कर और ये हुकूमतें यही करती हैं। हुकूमतें, गवर्नेंस किस चीज़ का नाम होता है? इसी का नाम होता है। वो थॉट प्रोसेस हुकूमतों का नहीं होता, वो आमतौर पे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल की पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, यही होती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एहसन इकबाल साहब है, वो लोग जो एजुकेशन को समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको चाहिए कि इन तरह की चीज़ों को वो लेके आएँ। रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी मस्टम ने बनाई है, उसका एक कंपोनेंट ये है कि कैसे आप एजुकेशन सिस्टम को सारा सीरत बेस्ड बनाएं सारा। तो उसके लिए भी चाहिए कि ये सारे काम जो हो चुके हैं इसको आप सामने लाएं और इसकी बुनियाद पर वजारतों को हदायत करें कि ये हुआ हुआ काम है, अब आप इसको नफाज करें, इसको नाफिज करें और ये ऑलरेडी प्रैक्टिस शुदा है। अच्छा डॉक्टर शहबाज साहब, क्योंकि काम है, आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, अभी देखना कि महमूद साहब का काम है, खुर्शीद साहब का काम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में या दीगर जो यूनिवर्सिटी में जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, कि वो इन लोगों को बुलाएं और वहाँ पर बैठ के गुफ्तगू करवाई जाए? क्योंकि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह बच्चे तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, और इन्होंने तो फौरी तौर पर निकल कर सोसाइटी में जाके प्रैक्टिस शुरू करनी है, चीज़ों को संभालना है। तो ये बहुत शानदार एक कम्बिनेशन नहीं बन जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं, ये लोग गौर व फिक्र कर रहे हैं, दायरे बना रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो उन सब का आपस में एक कंबाइन कोशिश होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इल्म जो है ना, वो पहली बात ये है कि एक्सचेंज, नॉलेज को एक्सचेंज करना, ये तो बुनियाद है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे महमूद साहब ने कहा, खुर्शीद नदीम साहब ने कहा, ऐसे ही हमारे इदारे, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से एक पूरा शोबा कायम है। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। मैं उसका थोड़ा सा आपको जो है इंट्रो करवा देता हूँ। और वो इंट्रो ये है कि हमने छोटे लेवल जो हैं, स्पेशली जो हमारे स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, AIU स्कूल जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के स्कूल, उसमें हमने कुरान हाउस के नाम से एक प्रॉपर सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। अब उस कुरान हाउस के अंदर हम क्या करते हैं, हम बुनियादी तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम जो है वो अरबी से आशनाई, ठीक, चंद अरबी के अल्फाज जो है वो बोलना सिखाते हैं। फिर जो बच्चे उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, यानी एम्स 1 2 इस तरह हमने किया हुआ, जब वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उन्हें नाजरा कुरान की तरफ ले आते हैं, ठीक है। और फिर जो बच्चे उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, हम उन्हें पार्शल हिफ्ज़ की तरफ लेके आते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद ज़रूरत के तहत जो है वो हिफ्ज़ करें, और उसके बाद जो है वो हम रफ्ता रफ्ता उनको तर्जुमे और तफसीर की तरफ लेके आते हैं। और इसी तरह हमने यूनिवर्सिटी में ये किया है कि इस्लामिक वैल्यूज़ के नाम से, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ के नाम से जो है पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हमारे जो VC साहब हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर शकील रोशन, उनका ये विजन है कि हमने स्टूडेंट्स के जो है वो सिर्फ डिग्रीज नहीं देनी, यानी इसलिए नहीं कि हम उन्हें जो है वो तालीम दे के और डिग्री जिस भी मतलब डिसिप्लिन से वो हैं वो उनको डिग्री थमाएं और वो चले जाएं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर तरबियत और शऊर को बेदार करना है। उसके हवाले से हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं, सीरत क्विज की बात होती है, ये हम करते हैं, और डिफरेंट जो है कैरेक्टर से बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं इस दारों के अंदर में से वहाँ पर हो रहा होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम है, कोलैबोरेशन नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि आबाद जो हमारे प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल उसका बुजुर्ग आबाद में ये तशरीफ लाएं, बल्कि मैंने इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन जो है हो सकता है, होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज भाई साहब, खुर्शीद नदीम साहब, जनाब महमूद अहमद साहब। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की और शुरू में बड़े मायूस से पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आखिर में पता चला बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम हो रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इन कामों को डाइजेस्ट करना, इनको कदर बनाना और इस पर माशरे को तश्कील देना, उसको रास्ता फराहम करना सबसे अहम ये है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।